بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں DDP انالیٹیکا۔ آج چیف آف آرمی اسٹاف نے کاکول ملٹری اکیڈمی میں پاسنگ آؤٹ کی صدارت کی اور وہاں سے پاس آؤٹ ہونے والے ینگ آفیسرز ان کو ایڈریس کیا۔ یہ ایڈریس جو ہے یہ ہمیشہ کوئی ڈگنیٹری کرتا ہے، تینوں سروسز کے چیف باری باری کرتے ہیں، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کرتے ہیں، یا پھر ملک کے وزیر اعظم وغیرہ، وہ لوگ جو کہ جو پوزیشن ملک میں پروڈومیننٹ پوزیشن جو ہولڈ کرتے ہیں وہ جا کے وہاں ایڈریس کرتے ہیں۔ اور عموماً جو ایڈریس ہوتا ہے وہ ان نئے آفیسرز کو جو کہ پریکٹیکل لائف میں اب قدم رکھ رہے ہوتے ہیں، در حقیقت ان کو نصیحت کے طور پہ، ان کی آئندہ ذمہ داریوں کے طور پہ بتایا جاتا ہے کہ اب یہ نہیں کہ آپ کی ٹریننگ ختم ہو گئی تو اب آپ جا کے صرف تنخواہ وصول کریں گے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اصل کام تو اب شروع ہوا ہے۔ ٹرین کرنا تھا آدمی نے، کر دیا۔ اس کے بعد توقع یہ ہے کہ اب آپ کام جانتے ہیں اور جا کے کام کریں گے آپ فیلڈ میں، جہاں آپ اپنے ملک کی خدمت کریں گے۔ چنانچہ چیف آف آرمی اسٹاف نے جو وہاں پہ نکات کور کیے، ان میں جو پرومیننٹ وہ یہ ہیں کہ پاکستان آرمی نے اپنے عوام کی مدد اور ان کے کانفیڈنس سے مکمل طور پہ ایک جنگ لڑی ٹیررزم کے خلاف، اور اس میں کامیابی حاصل کی، اور اس ٹیررزم کے خطرے کو پچھلے 2 دہائیوں میں لڑ کے ختم کیا۔ خاص طور پہ جو آرگنائز ٹیررزم، یعنی جو دہشت گردی قد و کا لوگ کرتے ہیں وہ تو کر ہی سکتے ہیں، لیکن جس طرح TTP تھی یا اس طرح کا جو کوئی آپ جند اللہ کہہ لیجئے، یا جو سپاہی صحابہ وغیرہ تھے، اس طرح کے جتنے بھی، یا داعش ہے، ان کو آرگنائز ٹیررزم جو چلتا تھا اس کو مکمل طور پہ ختم کیا ہے۔ اور چیف آف آرمی اسٹاف نے خاص طور پہ یہ کہا کہ یہ ایک بڑی یونیک کامیابی ہے جو کہ بہت ساری آرمیوں کو، بہت سارے اور فوجوں کو حاصل نہیں ہے۔ یہ خاص طور پہ پاکستان آرمی کا ترا امتیاز ہے، جو بالکل درست ہے۔ بڑی قربانیاں دی ہیں، اور پاکستان آرمی نے میرے اپنے نالج میں یہ واحد آرمی ہے جس نے کہ اس اتنے بڑے پیمانے پہ جو ٹیررزم تھا، جو کہ ہمارے ملک کی سرحدوں پہ آلموسٹ چاروں طرف سے ہم لڑ رہے تھے، اس کو بہت حد تک شکست دی۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو کمانڈر ہے وہ غیر جانبدار ہوتا ہے، اور وہ میرٹ کے اوپر لوگوں کو ریوارڈ دیتا ہے۔ یعنی اگر آپ آفیسر ہیں، سینئر آفیسر ہیں، نیچے آپ کے جونیئر آفیسرز ہیں، تو ان کو کسی کو آپ نے سزا دینی ہے یا کسی کو ترقی، اس کو انعام دینا ہے، اچھی رپورٹ لکھنی ہے اس کی، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ میرٹ پہ کی جاتی ہیں۔ اور افواج، خاص طور پہ فوج میں، پاکستانی آرمی میں یہی وہ چیز ہے میرٹ، جس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ جو پروموشنز ہیں وہ جن لوگوں کی ہوتی ہیں جیسے جس رینک میں بھی، وہ میرٹ کی بنیاد پہ ہونے کی وجہ سے باہر جو سول میں ادھر ادھر مختلف محکموں میں کوالٹی آف آفیسرز ہے اس سے بہت بہتر ہوتی ہے۔ یہ بڑی کمپیٹیٹو ہے جگہ، اور یہاں آپس میں آفیسرز کا مقابلہ ہوتا ہے، اور جو اپنی پرفارمنس کے نقطہ نگاہ سے یا اپنی ایجوکیشن کے نقطہ نگاہ سے آگے آتے ہیں، انہیں کو ترقی ملتی ہے۔ لہذا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہی وہ چیز ہے، اگر میرٹ پہ آپ کام کریں گے تو پھر آپ کو اپنے جو نیچے آپ کے کمانڈ کے نیچے جو لوگ کام کر رہے ہیں ان سے آپ کو پھر انکنڈیشنل لائلٹی اور اوبیڈینس ملتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ منصف ہے، منصفانہ طریقے سے میرٹ پہ کام کرتا ہے، یہ نہیں ہے کہ رشتہ دار کو یا اپنے علاقے کے آدمی کو ترقی دے، اس کو بہتر ہینڈل کرے، بجائے اس کے کہ جو میرٹ پہ ہے اس کو۔ تو میرٹ والا جو ہے وہ اگر آپ طریقہ کار وہاں رکھیں گے، جو ہم سول میں بھی کہتے ہیں کہ ہونا چاہیے، تو لازماً آپ کے جوان، آپ کے لوگ آپ کی عزت کریں گے اور آپ کا حکم مانیں گے۔
پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی کہا انہوں نے کہ ایک لیڈر کی حیثیت سے آپ کے اندر نہ صرف جرأت و اہلیت ہونی چاہیے کہ آپ مشکل فیصلے کر سکیں، اور جب آپ فیصلے کر لیں تو پھر اس کی مکمل ذمہ داری آپ اٹھائیں. یعنی مشاورت میں تو کئی لوگ شامل ہوں گے اور وہ لوگ کہیں گے کہ آپ کو یہ ایسے کریں ایسے کریں، لیکن آخری فیصلہ آپ کا. اور جب آپ فیصلہ کر لیں تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے مڑ کے کہ جی فلاں نے یہ مشورہ دیا تھا اس لیے یہ ہوا. نہیں، آپ کمانڈر ہیں، فیصلہ آپ کا ہو گیا. اب اس کی اونرشپ آپ کے پاس ہے اور اسی کی ذمہ داری آپ نے اٹھانی ہوگی. جو صحیح فیصلہ، اگر ہم یہ کہیں کہ فیصلہ بھی صحیح ہونا چاہیے، یہ بڑا ضروری ہے، اور وہ صحیح فیصلہ تب ہوگا اگر آپ کے اندر اہلیت ہے اتنی. یعنی جتنے لوگ مشاورت کے لیے بیٹھے ہیں ان سے بہتر علم آپ کا ہونا چاہیے، بہتر سوچ آپ کی ہونی چاہیے، اور زیادہ اعتماد آپ کے اندر ہونا چاہیے ان کی نسبت. تب آپ جا کے صحیح فیصلہ کر سکیں گے، اہلیت، اعتماد اور اپنے تجربے کی بنیاد پہ. پھر یہ کہتے ہیں کہ جی پھر چیف آف آرمی اسٹاف نے ان کو کہا کہ یہ جو آپ کے جوان ہیں، جو لوگ ہیں آپ کے نیچے کام کرتے، ان کو آپ اگر کوئی تقویت پہنچانا چاہتے ہیں، ان کو آپ انرجائز کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ہمیشہ آپ اپنی مثال قائم کر کے کر سکیں گے. یعنی اگر آپ اچھی مثال قائم کریں گے تو آپ توقع کر سکتے ہیں کہ آپ کے لوگ بھی آپ کو فالو کریں گے اور وہی کچھ کریں گے. اگر آپ غلط مثال قائم کریں، جیسے گھر میں باپ سگریٹ پینا شروع کر دیتا ہے، پھر وہ بچے کو کہے کہ تم مت پیو، تو وہ پھر اس کی بات میں اثر نہیں ہوتا. یا اگر خود والد نماز نہیں پڑھتا اور اولاد کو یہ نصیحت کرے کہ آپ نماز پڑھیں، تو نصیحت تو بہت اچھی ہے، لیکن بچے کہہ سکتے ہیں مڑ کے کہ اگر اچھی چیز ہے ہم کریں تو آپ کو بھی کرنی چاہیے، آپ کیوں نہیں کر رہے. تو یہ وہ چیز ہے جس کے لیے کہا چیف آف آرمی اسٹاف نے ان کو نصیحت کی کہ یہ آپ کو اپنی مثال خود قائم کرنی ہوگی تاکہ دوسرے اس کو فالو کر سکیں. پھر بہت ہی اہم بات جو کہی وہ یہ کہ اپنی جان، اپنا تحفظ، اپنا آرام یہ کوئی معنی نہیں رکھتا. یہ بعد میں، آج کے بعد ان آفیسرز کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے ملک کی حفاظت، اپنے عوام کی عزت، ان کا ویلفیئر، یہ سب سے پہلی ترجیح ان کی یہ ہونی چاہیے. یعنی آپ کے ملک کے لوگوں کا تحفظ، ان کا وقار، عزت اور ان کا ویلفیئر. اس کے بعد پھر دوسری ذمہ داری اور دوسری ترجیح آپ کی ہونی چاہیے کہ آپ اپنے جوان جو آپ کے نیچے کام کر رہے ہیں لوگ، ان کا ویلفیئر، ان کا آرام اور ان کی ہی جو تحفظ ہے اس کے بارے میں آپ کام کریں، فیصلہ کریں. اور اس میں سب سے پیچھے بعد میں آپ کا آرام اور آپ کا تحفظ آتا ہے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سینئر آفیسر ہو گئے تو اب سب سے پہلے اپنے آرام کا، اپنے تحفظ کا اور اپنے ہی فائدے کا خیال کریں. نہیں، سب سے پہلے ملک، پھر آپ کے جوان جو آپ کے نیچے ہیں، اور پھر آپ کی ذات. سو یہ بڑا امپورٹنٹ میسیج تھا. پھر چیف آف آرمی اسٹاف نے اپنے کیڈٹس کو، جو نئے ابھی آفیسر بن رہے ہیں، سیکنڈ لیفٹیننٹس ہیں، ان کو یہ یاد کرایا، ان کو بتایا کہ ہم نے، آرمی نے اور پوری قوم نے اپنے ملک کا تحفظ کرنے کے لیے اور اپنے ملک کی حاکمیت کو بچانے کے لیے، اپنے ملک کی سالمیت کو بچانے کے لیے ہم نے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں، جانوں کی بھی اور مال کی بھی. لہذا یہ کام ہو نہیں سکتا تھا جب تک کہ اس قوم کے بہادر بیٹے یہ قربانیاں نہ دیتے، اور انہی کی قربانیوں کا ثمر ہے کہ آج ہم جہاں کھڑے ہیں، ہم کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں اس لیے کہ وہ قربانیاں دی گئیں. اب نصیحت کے طور پہ یہ بھی بات کی گئی، چیف آف آرمی اسٹاف نے کہا کہ آپ کو کوئی زبردستی پکڑ کے یہاں نہیں لے کے آیا، آپ نے خود یہ پیشہ چنا، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے خود یہ فیصلہ کیا کہ آپ اپنے وطن کی، مادر وطن کی حفاظت کی ذمہ داری لیں گے. لہذا اس کے لیے ضرورت ہے کہ آپ
کے اندر ڈیڈیکیشن، یعنی آپ اپنے آپ کو وقف کر دیں اس کام کے لیے، اور آپ کے اندر ایک مقصد حاصل کرنے کی خواہش اور قربانی کا جذبہ، یہ بہت زیادتی سے، یعنی کوٹ کوٹ کے جیسے ہم کہتے ہیں بھرا ہوا ہونا چاہیے۔ اور یہ جو عہد آپ کریں گے یا کرتے ہیں آج کہ ہم جان تک قربان کریں گے اس وطن کے تحفظ کے لیے، یہ عہد جو ہے یہ آپ کو حقیقتاً وہ طاقت دیتا ہے، آپ کو تیار کرتا ہے اس کام کے لیے جو کہ آئندہ آنے والے وقت میں آپ کو چیلنجز پیش کرنے ہیں، اس کے لیے آپ کو تیار کرتا ہے۔ اور اگر آپ ذہنی طور پہ تیار ہیں تو پھر فتح بھی آپ کے قدم چومے گی۔ جو سب سے آخر میں بات کی وہ اہم بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس پہ تھوڑی سی وضاحت کی بھی ضرورت ہے۔ آخر میں چیف آف آرمی اسٹاف نے کہا کہ ہمیں چوکنا رہنا چاہیے، تیار رہنا چاہیے، اور اس کے لیے میدان عمل میں بھی آنا چاہیے تاکہ ہم اپنے ملک کے خلاف تمام سازشوں کو شکست دے سکیں۔ وہ سازشیں کیا، جو کہ سازشیں کوئی کی جا رہی ہوں ملک کے اندر یا باہر، اور ان کو ہمیں ایک آہنی ہاتھ سے اس کو شکست دینی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ یہ پیغام بالکل واضح ہے کہ جو ہماری افواج ہیں وہ اپنے عوام کی، اپنے شہریوں کی مدد کے ساتھ تمام باہر سے جو خطرات باہر کے ملک کوئی آپ کو کرتے ہیں، یا کوئی گروپ جس طرح کے ٹیررسٹ گروپ سے، یا کوئی طاقت اس ملک کو پولیٹیکلی یعنی سیاسی اعتبار سے یا اکنامکلی معاشی اعتبار سے اگر ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرے تو اس کے خلاف ہم عمل کریں گے۔ وضاحت میں اس میں کرنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ملک اس وقت بھی بہت حد تک سیاسی طور پہ ڈی اسٹیبلائزڈ ہے، اور سیاسی ڈی اسٹیبلائزیشن کی وجہ سے مالی معاشی ڈی اسٹیبلائزیشن بھی ہمیں بڑی حد تک نظر آتی ہے۔ ہمارے ہاں جو معاشی ترقی ہے وہ تقریباً رکی ہوئی ہے، قرضوں کا بوجھ بڑھتا جا رہا ہے، ڈالر کی قیمت ٹھیک ہے کچھ کم ہو رہی ہے، لیکن بہر صورت روپے اور جو ڈالر کی جو قدر ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو آج بھی بہت ہے۔ پھر ایکسپورٹ ہماری زیادہ تر ٹیکسٹائل ہے، ٹیکسٹائل انڈسٹری بند ہوتی جا رہی ہے، اور سیاسی اعتبار سے ابھی قوم مکمل طور پہ تقسیم ہے۔ یہ جو ڈی اسٹیبلائزیشن ہے اس کا بھی نوٹس لیا جانا چاہیے، اور یہ ڈی اسٹیبلائزیشن کو ختم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ نئے الیکشن کرائے جائیں۔ ہم لاکھ کہتے رہیں کہ آپ مل کے بیٹھ کے بات کریں، آپ بیٹھ جائیں، گورنمنٹ بیٹھ جائے، پی ٹی آئی بیٹھ جائے، بات کرے، یہ نہیں ہوگا، یہ ہوگا نہیں، کیونکہ مسٹرسٹ بے تحاشا ہے، اور واضح ہے کہ ایک طرف ایک جماعت کو عوام کی سپورٹ مکمل طور پہ موجود ہے، دوسری طرف جو گروپ اس وقت حکومت میں ہے اس کو قوم نے ٹھکرا دیا ہوا، اس کو قوم نے ریجیکٹ کر دیا ہے۔ جب ہم پرسسٹ کریں گے کہ ریجیکٹڈ لوگوں کے ساتھ ہی ہم مل کے کام کرتے رہیں تو کبھی آپ کے عوام مطمئن نہیں ہوں گے اور کبھی بھی سٹیبلٹی نہیں آئے گی۔ جیسے چیف آف آرمی اسٹاف نے کہا کہ سٹیبلٹی لانے کے لیے افواج پاکستان بھی اگر کوئی رول ادا کرنا ہے تو وہ پاکستان کے شہریوں اور عوام کے ساتھ مل کے کیا جائے گا۔ ہر کام کے لیے اگر ہم نے جنگ لڑنی ہے تب بھی عوام کی تائید چاہیے، اگر ہم نے ٹیررزم کے خلاف جنگ لڑنی ہے تب بھی عوام کی تائید چاہیے، لیکن یہ تائید آج موجود نہیں ہے اس وجہ سے کہ عوام پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں جہاں وہ نئے الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو میرا اپنا اس میں میری اپنی گزارش ہے ایک شہری کی حیثیت سے بھی اور ایک سینئر ریٹائرڈ آفیسر کی حیثیت سے بھی، ایک بزرگ شہری کی حیثیت سے، کہ ہمیں ایک پریگمیٹک سوچ رکھنی چاہیے، عوام کی خواہشات کا احترام کرنا چاہیے،
اور اس ملک کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے وہ رول پلے کرنا چاہیے جو واقعی یہاں پہ حقیقی اسٹیبلٹی لے کے آ سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔